السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ خواتین و حضرات قبل اس کے کہ میں موجودہ ڈیولپمنٹس پر بات کروں، آپ سے گزارش کہ اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک آف ڈسکشن پر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب بہادر کی پھرتیاں جو چل رہی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ جو مخصوص نشستیں دی جانی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، جو پی ٹی آئی بیکڈ جو آزاد کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل کو جو جوائن کر چکے ہیں، اور ان کی اس وقت اسمبلی میں جو تعداد ہے ٹوٹل وہ 92 کے قریب ہے۔ ان کا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو سماعت ہوئی اس کے بعد جو رزلٹ آیا آپ سب جانتے ہیں۔ صاحب بہادر الیکشن کمیشن آف پاکستان باتقاضائے توقعات، جو اس سے توقعات تھیں، اس نے بالکل توقعات کے عین مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آف کورس بچہ یہی جانتا تھا کہ یہی سب کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اور این ایکسپیکٹیشن کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس فیصلے کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا، اور پشاور ہائی کورٹ سے وقتی طور پر جو ریلیف ملا پی ٹی آئی کو وہ یہ تھا کہ عدالت نے سٹے آرڈر جاری کر دیا کہ جو سپیکر صاحبان ہیں وہ مخصوص نشستوں پر کسی بھی قسم کا کوئی حلف نہ لیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی فلم ہے جو پریویسلی جو بلے کے نشان پر جو چلی تھی، پی ٹی آئی نے جا کر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور وہاں سے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بلہ واپس لے لیا۔ اب یہ سب کچھ وہی رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے جو آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ صاحب بہادر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چالاکیاں اور چستیاں یہاں پر آپ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر آپ نے مدعی اور مدعا علیہ کو تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اگر وہ کسی عدالت میں کسی فورم پر کیس ہار جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں تو دوسری پارٹی مدعی یا مدعا علیہ اس کو کسی دوسرے فارم پر اپر فورم کے اوپر جا کر چیلنج کر دیتا ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ عدالت جا کر جو ہے وہ فریق بن جائے۔ یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز اٹ سیلف ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فریق بنا ہوا ہے، اور ہر لحاظ سے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب سسٹم جس قانون کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن، آئین۔ جتنے بھی معتبر اور جتنے بھی اعلیٰ پائے کے جتنے بھی وکلاء ہیں، جتنے بھی قانون دان ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے ہمیشہ قانون جو ہے وہ آئین کے نیچے رہتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیبوریٹ کیا وہ یہ تھا اپنے فیصلے کے اندر، لازم ہے ہر اس پارٹی کے لیے جو پارٹی مخصوص نشستیں لینا چاہتی ہے وہ الیکشن لڑ کر بھی آئی ہوئی ہو، اور یہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ 104 غالباً اس کے الیکشن ایکٹ کے جو سیکشن 104 ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے برعکس جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر آزاد شہری جو الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے وہ اگر الیکشن کے 3 دن کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے مطابق جا کر اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کو ان آزاد کینڈیڈیٹس جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے ان کو جو ہے ان کو مائنورٹیز اور مخصوص جو نشستیں ہیں خواتین کی وہ ان کو ہر صورت میں پرووائڈ کی جائیں گی۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب بہادر ایک جو ہے وہ آرٹیکل کو ایک سیکشن جو الیکشن ایکٹ کا ہے سیکشن 104 غالباً اس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی۔ اب اگر قانون دان جتنے بھی ہیں جو نیوٹرلز ہیں، جو کسی پارٹی کے سائڈ نہیں لیتے، ان سے پوچھا جائے تو تمام جتنے بھی سینئر قانون دان ہیں سب کہتے ہیں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ ایک تو سنی اتحاد کونسل کا رائٹ ہے، دوسرا یہاں پر ایک اور چالاکی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کھیلی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں دی جائیں گی، دوسری چالاکی یہ ہے کہ ان کی نشستیں جو ہے وہ اب دی جائیں گی جناب نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو۔ مین وائل آپ یہ کسی قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے، مطلب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی بندہ پوچھے آپ یہ اصطلاح تو کر سکتے ہیں کہ اس پارٹی کی سیٹیں نہیں بنتی ہیں یا نہیں بنتی، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی سیٹیں جو ہیں
وہ دوسری پارٹیز کو منتقل کر دیں. ایک یہ تمام تر پارٹیز ریگنگ کر کے ریگڈ الیکشن کے تھرو آئیں, مینڈیٹ چوری کر کے لے کر ان کی سیٹیں بیلنس کی گئیں, ان کو جو ہے وہ ایک مینڈیٹ دیا گیا چوری کا, اس کے اوپر سونے پہ سہاگا. اب ان کے جناب مخصوص نشستیں ان کو دے کر ان کی جو تعداد جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کو اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو سٹے آرڈر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے, اس پر ابھی لارجر بینچ بن چکا ہے, اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے کا جو 5 رکنی لارجر بینچ ہے اس کے اوپر وہ سماعت کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں. رزلٹ وہی نکلے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا. پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو سیٹیسفائڈ کرے گی, کالعدم قرار دے دے گی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب بہادر دوبارہ پھر جو ہے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جائیں گے, چیلنج کریں گے, اور وہاں پر جس قسم کی پروسیڈنگز چلنی ہے آپ سب کو پتہ ہے. ہاں یہاں پر ایک جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ کی جا سکتی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو اور سنوی اتحاد کونسل کو ان کے مخصوص نشستیں تو نہ ملیں, لیکن جب اعلیٰ فورم پر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس جائے گا تو ہو سکتا ہے جو نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کی بجائے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہیں وہ شاید ان کو نہ دی جائیں اور یہ سیٹس خالی چھوڑ دی جائیں. خواتین و حضرات, اب اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ چیمپئنز جو اپنے آپ کو جمہوریت کے علم بردار کہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں یا آپ نون لیگ کی بات کر لیں, جب سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں, تو یہ اس درخواست میں متفرق فریق بن گئے اور جا کر کہا کہ ان کی نشستیں نہیں ملتی اور یہ نشستیں ہمیں دی جائیں. یہاں پر مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے. اقبال فرماتے ہیں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, شاہی کا جہاں اور ہے گرگس کا جہاں اور ہے, یہ بھیک میں مانگی تانگی نشستیں لے کر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ملک کو کہیں لے کر جائیں گے, ان کی حکومت سٹیبل ہو جائے گی, ایسا ہونے والا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جن بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں یہ بیساکھیاں ہی ان کو لے کر ڈوبیں گی, اور پاکستان کے اندر یہ سب کچھ جو چل رہا ہے قوم اس تمام تر ڈرامے سے واقف ہے. شہباز شریف صاحب اگر یہ تمام تر نشستیں ان کو بھی دی جائیں تو یہ وہی نالائق ٹولہ ہے, یہ وہی نااہل ٹولہ ہے جنہوں نے ہمیشہ کئی باریاں لی. پنجاب میں پروونشل اسمبلیز میں انہوں نے باریاں لی ہیں, انہوں نے جناب مرکز میں باریاں لی ہیں, تو جو رزلٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر ان کو یہ نشستیں دے بھی دی جاتی ہیں تو شہباز شریف صاحب جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ان کے لیے جو ہے اسمبلی ان کے لیے ایک جنت کا سما ہوگی اور ان کے لیے اپوزیشن ختم ہو جائے گی, ان کی اسٹرینتھ بڑھ جائے گی اور اپوزیشن کمزور ہو جائے گی. یہ تمام تر لوگ سارے سب کچھ اڑا کے شہباز شریف صاحب کو دے دیا جائے, یہ اتنے نااہل ہیں کہ ان سے ملک پھر بھی چلنے والا نہیں ہے. اب تک اتنا ہی. تھینک یو سو ویری مچ, جزاک اللہ.